بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو حصول علم پر زور دیتا ہے، نالج حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوا۔ اس سے سمجھ آیا کہ انسان غور و فکر کرے مگر اپنے رب کو نہ بھولے۔ اگر کوئی انسان پڑھتا ہے، لکھتا ہے اور اس سلسلے میں اپنے رب ہی کو بھول جاتا ہے تو وہ چاہے کتنا بھی ریسرچ کر لے، غور و فکر کر لے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ موت کے ساتھ ہی اس کی یہ جانکاری اس کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم فطرت کے اسرار کو سمجھیں، ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم قدرتی دنیا کے بارے میں گہرائی سے سمجھیں۔ خود قرآن میں متعدد آیات ایسی ہیں جو لوگوں کو فطری دنیا کے مطالعہ اور سائنسی علم کے حاصل کرنے پر انکریج کرتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ہم جتنا غور و فکر کریں گے اتنا ہی اللہ سے قریب ہوں گے، بشرطے کہ نیت صحیح ہو اور دل میں تعصب اور ہٹ دھرمی نہ ہو۔ بعض لوگ سائنس اور اسلام کو آپس میں متصادم بنا دیتے ہیں، ریلیجن ورسز سائنس، اسلام ورسز سائنس، حالانکہ اسلام اور سائنس کے مابین مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کا کام الگ الگ ہے، دونوں کی تعریفیں الگ الگ ہیں۔ سائنس نیچرل فینومینا کے جاننے کا نام ہے، جبکہ اسلام لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ سائنس آپ کو کیسے کا جواب دے گا اور دین آپ کو کیوں کا جواب دے گا۔ سائنس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے تھیوریز اور ایک ہے فیکٹس۔ جو سائنسی فیکٹس ہیں وہ اسلام کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے، اور جو تھیوریز ہیں وہ کچھ اسلام کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تھیوریز ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ قرآن میں آپ کو ایک بھی بات ایسی نہیں ملے گی جو سائنٹیفک فیکٹ کے خلاف ہو۔ یہ قرآن کریم کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ اگر قرآن کریم کو 1400 سال پہلے کسی انسان نے لکھا ہوتا نا تو وہ ضرور قرآن کریم میں ایسی بات لکھ دیتا جو آگے چل کر غلط ثابت ہو جاتی، لیکن قرآن کریم میں آپ کو ایک بھی آیت ایسی نہیں ملے گی۔ قرآن کریم کی ہر بات حق پر مبنی ہے، لیکن سائنسدانوں کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ آج ایک بات کہتے ہیں، کل دوسری اور پرسوں تیسری، لیکن مذہب آپ کو بالکل ایگزیکٹ جواب فراہم کراتا ہے، کیونکہ انسان 100 غلطیاں کرنے کے بعد بھی انسان رہ سکتا ہے، لیکن خدا ایک غلطی کر کے بھی خدا نہیں رہ سکتا۔ خدا کبھی غلطی نہیں کرتا، اسی لیے اس کے فراہم کردہ جوابات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں جو سائنسی آیات ملتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سائنس کے طور پر ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ سائنس یعنی نشانی کے طور پر ذکر کیا ہے، اور ان کو محکم انداز سے بیان نہیں کیا بلکہ ان کی طرف اشارے کیے ہیں تاکہ ہم ان میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ اگر قرآن سائنسی اشاروں کو واضح انداز میں بیان کرتا تو قرآن کریم کا جو اصل ٹاپک تھا ہدایت، رہنمائی، لوگ اس سے ہٹ جاتے اور ان میں الجھ جاتے۔ فرض کریں اگر قرآن مجید ہیلی کاپٹر، ایٹمی ذرات اور ایسے حیوانات کا ذکر کرتا جس سے دنیا عرب واقف ہی نہیں تھی تو انہیں ضرور یہ سمجھنے میں دقت پیش آتی، اور ایک پیغام کو پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسے جن لوگوں تک پہنچایا جانا ہے وہ اسے سمجھیں، پھر اس کے بعد اسے مختلف لوگوں تک پہنچایا جائے۔ لہٰذا ایک یونیورسل بک ایسی ہونی چاہیے کہ تمام انسان اس کا بنیادی پیغام سمجھ سکے اور سب سے پہلے اسے متفقہ طور پر قبولیت ملے۔ جیسے اگر پانی پر ایک پتھر پھینکا جائے تو اس کے مرکز میں پہلی ہلکی لہریں پیدا ہوں گی، پھر یہ لہریں بڑی ہو کر بڑھتی جائیں گی۔ اسی طرح خیال بھی بڑھتا ہے، پہلے ایک نقطے سے شروع ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے اور پھیل جاتا ہے، بالکل بڑھتی ہوئی لہروں کی طرح۔ لیکن اگر ہم پہلی لہریں ہی پیدا نہیں کر سکے تو پھیلاؤ کے بڑھنے کی امید ہی نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں دین اسلام اور قرآن قوانین کو اسی رخ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جزیرہ نما عرب کے لوگ ان لہروں کے مرکز تھے، پھر قرآن مجید اس مرکز سے پوری انسانیت تک پھیلا اور آفاقی اور یونیورسل کتاب کہلایا۔ قرآن مجید ہر عنوان کا تذکرہ اس کی اہمیت کے مطابق کرتا ہے۔ مثلا جب وہ کائنات کا ذکر کرتا ہے تو بجائے اس کی طبی خد و خال کے اس کی اہمیت اور مقصد کو بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید اس طرح کے تفصیلی مواد کا ذکر نہیں کرتا کہ سورج دنیا سے 9 گنا زیادہ بڑا ہے، بلکہ قرآن مجید ہمیں سورج سے متعلق غور کرنے پر زور دیتا ہے کہ دیکھو اللہ نے اسے کیسے اپنے حکم کا پابند بنایا ہے، انسانوں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنایا ہے، مفید تحفہ اور نعمت کے طور پر اسے ذکر کیا گیا ہے۔ اور انہی باتوں کے ضمن میں ہمیں بہت سی آیت ایسی مل جاتی ہے جس کو سائنس آج ثابت کر رہی ہے، مگر اس کی طرف اشارہ تو 1400 سال پہلے ہی قرآن نے کر دیا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سائنٹیفک ڈسکوری ہونے کے بعد آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن کریم میں 1400 سال پہلے لکھا جا چکا ہے، آپ کو پہلے کیوں نہیں پتا چلا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے متعلق قرآن مجید میں 2 آیات ہیں۔
पहली आयत सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, हम उनको अपनी निशानियां दिखलाएंगे आफाक में और अनफुस में, हत्ता कि हक उन पर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। और नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ फेले मुजारे पर सीन दाखिल किया गया है और सीन मुजारे को मुस्तकबिल के माना के साथ खास कर देता है। लिहाजा माना ये होगा कि हम अभी निशानी नहीं दिखलाएंगे बल्कि बाद में दिखलाएंगे, क्योंकि जरूरत अभी नहीं है। जब जरूरत होगी तब वो आपके सामने आ जाएंगी। दूसरी आयत में है वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाह, ए नबी कह दीजिए तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। सयुरीकुम आयातिही फतारिफूनहा, वो तुम्हें मुस्तकबिल में अपनी निशानियां दिखलाएगा ताकि तुम उसको जान सको। अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब वो चीजें डिस्कवर होंगी तब तुम्हारी तवज्जो जाएगी कि अरे ये तो 1400 साल पहले ही लिखा जा चुका है, किसी इंसान के लिए इसका जानना पॉसिबल ही नहीं था, ये तो अल्लाह ही की तरफ से हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ उन आयात के बारे में जिसमें हमें साइंसी इशारे मिलते हैं। कुरान में है अल्लाह ने इस यूनिवर्स को बगैर मादा और मटेरियल के बनाया है। सूरह बकरा में अल्फाज हैं बदीउस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन का मूजिद है, अनोखे तर्ज से पैदा करने वाला है। वो किसी काम का फैसला करते हैं तो फरमाते हैं कुन, तो वो चीज़ हो जाती है। उसे किसी मादा और मटेरियल की ज़रूरत नहीं। आज 21st सेंचुरी में ज़्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन नथिंग से हुआ है। Entire universe out of nothing, because nothing has no net energy. There is nothing south of the South Pole, so there was nothing around before the Big Bang. खुलासा ये हुआ कि कुरान में है कि पैदा करने के लिए अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और साइंस भी यही कहती है कि ये यूनिवर्स बगैर किसी रॉ मटेरियल के पैदा हुआ है, क्योंकि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। फिर उसके बाद अल्लाह ने स्पेस और टाइम को बनाया। कुरान करीम में है वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, हमने इस आसमान को बनाया है और हम ही इसको फैला रहे हैं। हबल टेलीस्कोप के जरिए से 1929 में ये बात डिस्कवर की गई कि ये जो स्पेस है वो एक्सपैंड कर रहा है, फैल रहा है। हालांकि ये बात कुरान करीम में 1400 साल पहले ही लिखी जा चुकी है, तो यकीनन ये कुरान अल्लाह ही का कलाम है, क्योंकि उस जमाने में न कोई ऐसी दूरबीन थी और न कोई ऐसा आला था जिसके जरिए से इंसान इस बात का पता लगा सके। कुरान करीम के सूरह इसरा आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने रात और दिन को 2 निशानियां बनाई हैं। रात की निशानी यानी मून को हमने धुंधला कर दिया, बुझा दिया, और दिन की निशानी यानी सूरज को हमने चमकता रखा। इस आयत में हम साफ देख सकते हैं कि अल्लाह ने रात की निशानी यानी चांद को बुझाने की बात की है। यानी एक वक्त ऐसा था जब चांद भी सूरज की तरह जलता था, उसके अंदर भी चमक और गर्माहट थी, मगर चूंकि अल्लाह ताला ने उसको रात की निशानी बनाया था, इसलिए लोगों के फायदे के लिए उसको बुझा दिया। और आज ये बात किसी साइंसदान से छुपी नहीं है कि एक वक्त तक हमारा ये मून फायरी मैस था, लेकिन अल्लाह ने इसे बुझा दिया। ये सब बात उस जमाने में अल्लाह ही बता सकते हैं। कुरान करीम में है सुम्मस्तवा इलस समाई वहिय दुखानुन, कि अल्लाह आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए जबकि वो धुएं की शक्ल में था। ये आयत हमें ये बताती है कि एक टाइम हमारे इस यूनिवर्स की क्रिएशन में ऐसा आ चुका है कि जिस वक्त ये धुआं था। इस आयत पर कुछ गैर मुस्लिम एतराज किया करते थे, लेकिन आज की मॉडर्न साइंस इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि एक वक्त ऐसा था जब ये यूनिवर्स स्मोक था, जिसको कॉस्मिक डस्ट कहा जाता है, और ज्यादा स्मोक की तरह दिखता था। सुनिए, Where did this stable piece of real estate come from? We know that stars and planets, once upon a time, all started out like this, with enormous clouds of gas and dust. How we got from here to here, Creator. We believe that our own solar system was a cloud sitting there in space, more or less minding its own business, when a supernova shockwave struck the cloud and had it collapse. 1400 साल पहले ये बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन बता सकता है? सिर्फ अल्लाह ही बता सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह क़ियामा में फरमाते हैं कि क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियां जमा नहीं कर सकेंगे? जरूर करेंगे, जबकि हम इस बात पर भी कादिर हैं कि उनके पोर पोर को भी ठीक ठीक बना दें। इस आयत में पोरों का जिक्र बड़े मकसद के साथ जिक्र किया गया है, क्योंकि आज की साइंस हमें ये बताती है कि हर इंसान की उंगलियों के निशानात मुख्तलिफ होते हैं। क्या 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए इसकी अहमियत का जानना मुमकिन था? यकीनन हरगिज नहीं।
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کی پڑووں کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی اہمیت واضح کی ہے کہ جب پوری دنیا کے تمام انسانوں کے پڑووں کے مختلف ہونے کے باوجود ہم اس کو دوبارہ اسی انداز میں کر سکتے ہیں تو بدرجہ اولا ہم تمہاری ہڈیوں کو جمع کر کے تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا ہے۔ پہلے کے جو اسکالرز تھے وہ اس کشمکش میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انزلنا ہی کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، لیکن آج کے دور میں اسے سمجھنا بہت آسان ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ لوہے کی جو کمپوزیشن ہے نا، اس کے لیے ملینز آف سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر چاہیے، جو کہ اس ارتھ کے اوپر پاسبل نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ علیحدہ سے کسی پلانٹ یا کسی اسٹار کے اوپر جہاں پر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی رہا ہوگا، شہاب ثاقب کی فارم میں یا میٹروئڈز کی فارم میں، وہاں تیار ہوا ہوگا اور زمین کی سرفیس کے اوپر ملینز آف ایئرز پہلے گرا ہوگا۔ اور قرآن حکیم میں اسی طرح کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے کہ ہم نے لوہا کو اتارا ہے۔ عرب کے ریگستان میں اس زمانے میں کسی انسان کو اتنی باریکی کیسے معلوم ہو سکتی ہے کہ وہ خلقنا کا لفظ نہ لا کر انزلنا کا لفظ لائے تاکہ آگے چل کر لوگ اس میں غور کر سکیں؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یعنی اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں اور ان دونوں میں ایک آر ہے جس سے وہ بڑھ نہیں سکتے۔ یہاں اس میں عربی لفظ برزخ ہے جس کے معنی ہے آر، اور ایک عربی لفظ مراجہ ہے، اس کے معنی ہے دو چیزوں کا ملنا۔ شروعات میں مفسر ان دو لفظوں کو ایک ساتھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کس طرح آپس میں ملتے ہیں اور ان کے بیچ آر بھی ہے۔ اب ماڈرن سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ جہاں پر دو مختلف سمندر آپس میں ملتے ہیں ان کے درمیان آر بھی موجود ہوتی ہے، اور یہ آر ان دو سمندروں کو الگ رکھ، اور وہ آر ایک انسین بیریئر کی طرح ہوتی ہے، اور یہ بیریئر ہوموجنائزنگ ایریا کی طرح ایکٹ کرتا ہے۔ یہ بات جو قرآن مجید میں موجود ہے اس کو ڈاکٹر ولیم ہے نے بھی کنفرم کیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی مشہور مرین سائنٹسٹ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے اعمال کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے، اور اس کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، اور اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض کے اندھیرے کے اوپر اندھیرا ہو، اگر اپنا ہاتھ نکالے اسے بھی نہ دیکھ سکے۔ اگر آپ سمندر کے پاس جائیں گے تو آپ کو سمندر کی لہروں کے اوپر بادلوں کے چھاؤں نظر آئیں گے، لیکن اس میں کیا خاص بات؟ یہ تو آنکھ سے بھی نظر آتا ہے۔ مگر کیا خبر تھی کہ آنے والے وقت میں یہ چیز بھی پتہ چلے گی کہ گہرے سمندروں کے نیچے بھی ویوز ہوتی ہیں۔ اوشینس ایک سائٹ ہے جس کے ایک آرٹیکل میں اسی موضوع کو بیان کیا گیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے ویوز ود ان دا ویوز۔ یہ لفظ ایک دم قرآنی الفاظ کے موافق ہے۔ ویوز ود ان دا ویوز، موجون من فوقہ موجون، لہروں کے اوپر لہر۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1970 میں جا کر انٹرنل ویوز کو آفیشیلی پڑھا گیا، کیونکہ اس سے پہلے اس کو جانچنے کے انسٹرومنٹ موجود نہیں تھے، اور یہ انٹرنل ویوز آنکھوں سے نہیں دکھتے ہیں، اور لکھا ہے اس کو ڈھونڈنا ایسا ہی ہے جیسے برف کے طوفان میں سفید گھوڑے کو ڈھونڈنا۔ تو 1400 سال پہلے ریگستان میں رہنے والے کسی انسان کے لیے انٹرنل ویوز کے بارے میں جاننا کیسے ممکن تھا، اور یہ بھی جاننا کیسے ممکن تھا کہ سمندر کی تہہ میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ نیکڈ آنکھوں سے اب اپنے جسم تک کو نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ پلسار نامی ستارے کی الٹراسونک آواز سنیں۔ یہ کیسی آواز تھی؟ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہے نا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ستارے کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، آسمان اور رات کو آنے والے ستارے کی قسم، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور آپ کو کیا معلوم طارق ستارہ کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ لفظ طارق کا مطلب ہے دروازے پر دستک دینے والا، کھٹکھٹانے والا، اور طارق اصل میں طرق سے نکلا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اتنے زور سے مارنا کہ آواز پیدا ہو۔ چلیے پھر سے ایک مرتبہ اور آواز سنتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جب ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں تھا، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طارق نامی ستارے کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ خدا کے رسول کے علاوہ کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کو ہماری کہکشاں سے دور کسی ستارے کی آواز کے بارے میں علم ہو؟ یقیناً قرآن اللہ ہی کا کلام ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ بادل بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی یہی خیال ہو،
لیکن سائنسدانوں کے مطابق بادلوں کا اوسطاً وزن 500 ٹن کے برابر ہوتا ہے، یعنی تقریباً 100 ہاتھی کے برابر ہوتا ہے۔ جہاں سب لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بادل بہت ہلکے ہوتے ہیں، لیکن سائنس نے بتایا کہ یہ ہلکے نظر آنے والے بادل دراصل بھاری ہوتے ہیں۔ نہیں رکی، دراصل ان سے پہلے ایک اور شخص تھے جن کے پاس ایک کتاب تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا یہ بادل بھاری ہوتے ہیں، الصحابہ الثقال، جنہوں نے ہمیں اس کے بارے میں خبر دی۔ نہ ہی وہ سائنسدان تھے، نہ ہی وہ فزسسٹ تھے، وہ ایک ایسے شخص تھے جس نے اپنی ساری زندگی صحرا میں گزاری، جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، جو کہ 7ویں صدی میں رہتے تھے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ قرآن کریم میں قیامت کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشقق السماء، جس دن کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ عربی زبان میں شق کہتے ہیں اسپلٹ کرنے کو یا رپ کرنے کو۔ اسی طرح آج ہر ایسٹرو فزسسٹ کا یہ ماننا ہے کہ یہ یونیورس ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ اس کا بھی اینڈ ہونا ہے، اور وہ اس میں 3 تھیوری پیش کرتے ہیں، جس میں سے ایک کا نام ہے دا بگ رپ، یعنی ایک ایسا ٹائم آئے گا جب پورا اسپیس ٹائم کا یہ فیبرک رپ کر جائے گا، یعنی پھٹ جائے گا۔ Is the acceleration itself accelerating? If it is, then dark energy will rip apart the universe. Because it's expanding so rapidly that first of all the galaxies begin to move apart rapidly, and then eventually the fabric of space-time itself will split. That's the idea. Everything in the universe would individually be torn apart by the expansion of space. The very fabric that holds everything together could be ripped apart. This idea is called the Big Rip. My personal thoughts are that perhaps we will continue with this exponential expansion and perhaps go into a big rip mode. And at that point, all intelligent life in the universe will die. اسی پھٹنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، لہٰذا دیکھا جا سکتا ہے کہ جس بات کو قرآن نے تکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے، آج دنیا کے سائنسدانوں کو اس کا پورا امکان نظر آ رہا ہے، بلکہ اس کا ورڈ تک وہی یوز کیا جا رہا ہے۔ To rip space apart. A big rip. دا بگ رپ کے بعد کیا ہوگا، اس کی تفصیل قرآن کریم ہی میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں ہے یوم نطوی السماء، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، فولڈ کر دیں گے۔ اب بعض جاہل لوگ اسی آیت پر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ پوری دنیا کو کیسے لپیٹا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ تو خالی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اس اسپیس کو چھو نہیں سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نتھنگ ہے، بلکہ یہ سم تھنگ ہے، فیبرک ہے۔ جیسے شاید مچھلیاں پانی کو فیل نہیں کر سکتی، اسی طرح ہم اس اسپیس کو فیل نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نتھنگ ہے، بلکہ یہ سم تھنگ ہے۔ کلپ سنیے۔ But strangely, we'd also be wrong. What's left is empty space. And as it turns out, empty space is not nothing. It's something. Something with hidden characteristics as real as all the stuff in our everyday lives. We're not usually very conscious of space. But then again, I tell people fish are probably not conscious of water either. They're in it all the time. Space is not really nothing. It actually has a lot going on inside. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ سم تھنگ ہے، لہٰذا اس اسپیس ٹائم کو لپیٹا بھی جا سکتا ہے۔ In fact, space is so real, it can bend. Space can twist. And it can ripple. So real that empty space itself helps shape everything in the world around us and forms the very fabric of the cosmos. اب ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اسے اسکرول کر دیا جائے گا، فولڈ کر دیا جائے گا، اور کسی چیز کو اسکرول اور فولڈ کرنے کے لیے اس کا فلیٹ ہونا ضروری ہے، تو کیا یہ یونیورس فلیٹ ہے؟ جی ہاں، یہ یونیورس فلیٹ ہے۔ کلپ سنیے۔ The universe must be flat. The universe is flat. The universe is very close to flat. We know the universe is flat, which is an amazing discovery. After 80 years, we've discovered the universe is flat. Add those curvatures together, what you find is that they create a universe that is perfectly flat. ناسا نے بھی یہی سیم ورڈ یوز کیا ہے جو قرآن نے یوز کیا ہے، شیٹ آف پیپر۔ پھر آگے یوم نطوی السماء کے بعد قطعی سجل للکتب ہے، یعنی ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسا کہ ریکارڈ رجسٹر کو لپیٹا جاتا ہے۔ یہاں سجل للکتب کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ریکارڈ بک۔ جتنے بھی اس کائنات کے اندر انسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ سب اس کے اندر ریکارڈڈ ہے اور سیف ہے۔ Just as we think of all of space as being out there, we should think of all of time as being out there too. Everything that has ever happened or will happen, it all exists. قرآن میں اکثر جگہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے ہر اچھے برے اعمال دکھائے جائیں گے، پھر ان اعمال کے مطابق تم کو جزا اور سزا دی جائے گی، اور یہی بات جسٹیفائڈ بھی ہے۔
پہلے اس بات کو سمجھنا مشکل تھا، لیکن آج کے دور میں اسے سمجھنا نہایت آسان ہے، کیونکہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ انسان کا اپنے اعمال کو دیکھنا پاسبل ہے۔ Every moment of Earth orbiting the sun, and every moment throughout the entire universe, we would see every event that has ever happened or will ever happen. Every location in space and each and every moment in time. From the birth of our universe at the Big Bang to events happening on Earth today, like me working in my office. آج کے لیے بس اتنا ہی، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے اور بات کرنے کے لیے بہت سی آیت ہے، لہذا انشاءاللہ اور کبھی ان پر بات کریں گے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ بتا دوں کہ یہ سب باتیں قرآن میں سائنس کے طور پر ذکر نہیں ہے، بلکہ سائنس یعنی نشانی کے طور پر ذکر ہے، تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں کہ 7 سینچری میں یہ ساری باتیں کہنے والا شخص، جس کے بارے میں تمام لوگ گواتے ہیں کہ اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اسی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا اور اس کی رچنا کی ہے۔ انہی آیات کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جن میں سے بہت سے سائنٹسٹ بھی ہیں۔ یہ خصوصیت اور کسی کتاب کو حاصل نہیں، کیونکہ آپ نے ایسا کسی دوسری مذہبی کتاب کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ اس کو پڑھ کر کسی سائنٹسٹ نے اس دھرم کو اپنایا، حالانکہ قرآن پڑھ کر اسلام قبول کرنے والے سائنٹسٹ کی تعداد بہت لمبی ہے، آپ نیٹ پر چیک کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تعصب کی عینک ہٹا کر سچے دل سے غور و فکر کریں تاکہ مرنے کے بعد ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ میں اپنی بات کو اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گا کہ پھیلائے ہوئے گوشے دامنی تجسس، پھیلائے ہوئے گوشے دامنی تجسس، سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ As far as it is known from the history of embryology, little was known about the staging and classification of human embryos until the 20th century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific